حي على الفلاح خير حي على اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم دل قلبی بارا ویسی بارا رزقی بارا اولادی ابرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسی بتقوی اللہ و نظم امرکم اپنے آپ کو اور حاضرین مجلس کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ہماری گفتگو اس ماہ مبارک رمضان میں جس موضوع پہ جاری و ساری تھی وہ غدیر اور رمضان تھا. میں عرض کیا کہ بہت ساری سملرٹیز غدیر میں اور رمضان میں ہے. اس میں بہت بڑا جو ایک سملر نقطہ یا پیغام ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ دونوں ہی انسان کو آتش جہنم سے نجات کی راہ عطا کرتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے روزے کو بھی کہا جنت من النار کہ یہ انسان کے جہنم سے بچنے کے لیے سپر ہے. اور دوسری طرف رسول کی حدیث ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی آمنا من عذابی. تو دونوں چیزوں میں انسان کو، اور میں نے عرض کیا کہ جتنی دعائیں آپ نے پڑھی پورے ماہ رمضان میں سب کی تھیم میں سب کا آخری فقرہ یہ تھا وقینا من عذاب النار کے پانے والے ہمیں عذاب نار سے نجات عطا کر دے. لازمی عذاب نار سے جو انسان نجات پاتا ہے یا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے جو راز ہے یہی کہ اسے توجہ دلائی جاتی ہے جو چیزیں اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتی ہیں ان سے انسان بچے. اسی عذاب کی چیزوں سے بچنے کو نام ہی تقویٰ ہے. انسان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری صحت و سلامتی کے لیے یہ چیز مضر ہے، یہ نہ کھانا، کولیسٹرول ہے تو یہ مت کھانا، ڈائبٹیز ہے تو یہ مت کھانا، ان سے بچنے کا نام ہمارے یہاں پر امساک یا انسان اس کو پرہیز کہتا ہے. تو جب انسان دوا میں جو پرہیز کرتا ہے یا کھانے پینے میں جو پرہیز کرتا ہے اسے صحت باقی رہتی ہے، گناہوں میں پرہیز کرتا ہے تو ایمان باقی رہتا ہے. تو انسان کی پرہیز کا طریقہ یہی ہے کہ وہ چیزیں جو ہم سے روکی گئی ہیں انسان اس سے پرہیز کرتا ہے. یہ کس طرح کی بہت سی سملرٹیز تھیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں زیادہ جو توجہ کی بات یہ ہے کہ جہاں گفتگو آگے بڑھی تھی وہاں اس موقع پر ہم پہنچے تھے کہ بعض جگہ پر ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اعمال کی بنیاد ہی ولایت محمد علیہ محمد پر ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کے خدمت میں حدیثیں بیان کی تھیں کہ دین کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: نماز، روزہ، حج
زکوٰۃ اور ولایت محمد و آل محمد. اور پھر آخر میں کہا کہ اگر یہ ولایت کو اگر قبول کر لیا گیا تو باقی چیزیں قبول ہیں، اگر یہ قبول نہیں کی گئیں تو باقی چیزیں بھی قبول نہیں ہیں. تو یہ تمام گفتگو رہی اور ہم اس کے اوپر انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن جو سب سے بڑا پیغام جو آج کے لیے ہے وہ یہ کہ ولایت علی بن ابی طالب کے اعلان کے سلسلے میں جو آیت ہے سورہ مائدہ کی 57 نمبر، اس میں اللہ کا جو پیغام ہے وہ بہت واضح ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ رسول وہ پیغام پہنچا دو جو ہم تمہیں پہلے سے پہنچا چکے ہیں. اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو کوئی امر انجام رسالت کا نہیں دیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسالت نبی تکمیل تک نہ پہنچتی، دین تکمیل تک نہ پہنچتا، رسول کا سارا کیا دھرا بیکار ہو جاتا اگر ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان نہ ہوتا. تو یہ پیغام رسول سے زیادہ ہمارے لیے ہے کہ وہاں اگر رسول نہ پہنچائیں تو ان کی رسالت خطرے میں، تم نہ مانو تو تمہارا پورا دین خطرے میں. یا علی. تو اسی لیے اس میں یہ توجہ تھی. اور یہ یاد دیکھیں دنیا میں یہ چیز آج ثابت ہے کہ جن کے پاس دین برحق ہے وہ انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ہی ملا ہے. مولا کی ولایت کے صدقے میں ہی انہیں یہ دین میسر آیا ہے. آج اسی دین کے اوپر ہم پابند ہیں تو اس کا سبب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی محبت اور ولایت ہے. تو یہ موضوع ہے. لیکن لازمی کہ آج کا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ بھی ماہ رمضان کا آخری دن ہے اور اس میں جو برکتیں ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کا سبب یہ کہ انسان جب اس دن کی طرف توجہ کرتا ہے تو توجہ کرنے کا سبب صرف ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اہل بیت نے ہم کو سکھایا ہے کہ آج کے دن کے سلسلے میں انسان توجہ کرے. وہ توجہ کس طرح سے انسان کرے گا، اس توجہ کی طرف جو ہے وہ ذرا سا چند روایتوں کے ذریعے چلتے ہیں تاکہ ہم احساس کریں کہ اس کی توجہ کا سبب کیا ہے. تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے، یہ آپ مفاتح الجنان میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ شیخ صدوق نے جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ دن رمضان مبارک کا آخری جمعہ تھا. تب جب حضرت کی نظر مجھ پر پڑی تو فرمایا کہ اے جابر، یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، بس ماہ رمضان کو الوداع کہہ دو، الوداع کہہ دو. اس کے بعد پھر الوداع کے لیے کیا کہا، کس طرح سے کہو؟ کہتے ہیں اللہم لا تجلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. کیا کہا ہے کہ اے اللہ، رمضان کے اس مہینے کے روزے میرے لیے آخری روزے قرار نہ دینا. پس اگر تو ایسا ہی کرنا چاہتا ہے، تینے ارادہ یہی کر لیا ہے تو مجھے رحم کیا ہوا قرار دے اور رحمت سے محروم کیا ہوا قرار نہ دے. تو بہرحال یہ بہت خاص دعا ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں بہرحال، اور ابھی انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آپ کو دوران نماز. انشاءاللہ اگر آپ اسے تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب یہ کہ انسان یہ دعا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس دعا کا کرنے کا فائدہ کیا ہے. وہ لکھا ہے کہ جو شخص دعا کو پڑھے گا تو یقیناً وہ دو سعادتوں میں سے ایک ضرور حاصل کرتا ہے، یعنی وہ آئندہ رمضان کو پائے گا یا خدا کی انتہائی رحمت و بخشش سے ہمکنار ہو کر عالم بقا کی طرف کوچ کرے گا. تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لازمی ہے کہ سعادتوں کی بات ہے کہ خدا نے کس طرح سے ہمیں سعادت بخشی ہے. ان سعادتوں کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے. تو ان سعادتوں کا طریقے میں ایک واقعہ آپ کو عرض کروں تاکہ آپ اس کے بعد پھر دوسری گفتگو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں ہو. لیکن یہ پہلے جو اہم چیز کہ سعادتیں خدا نے ادا کی ہیں، سعادتوں کی دلیل کیا ہے کہ خدا نے جن لوگوں نے اس نہج کے اوپر عمل کیا انہیں سعادتیں ملیں. تو ان سعادتوں کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ سعادتوں کی دلیل میں ابھی کتاب بہت خوبصورت سی آئی کہ سعادت کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں استاد الاساتذ جو ہیں وہ شیخ مفید علیہ الرحمہ، ان کا واقعہ لکھا ہے بہت خوبصورت سا کہ وہ دفن کہاں ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے روزے میں دفن ہے وہ. تو جہاں وہ دفن ہے تو کہتے ہیں آپ کے سلسلے میں روایت کی گئی کہ عبداللہ ابن محمد ابن نعمان ابن عبدالسلام بغدادی ملقب لقب افتخاری عام سید مفید سے ان کو جو ہے وہ ملقب کیا گیا ہے. جو رواق جناب جو ہے بقیت اللہ اعظم کے اندر رواق کے اندر جو ہے دفن ہے.
تو ان کے لیے لکھا ہے کہ آپ تقریباً 77 سال کی عمر میں آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہا. اور تو 77 سال کی دنیا میں جب آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہا تو آپ نے ایک وصیت کی تھی. وہ وصیت یہ کی تھی کہ کیونکہ امام موسی کاظم کا جنازہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام موسی کاظم کا جنازہ جو ہے وہ اس شان سے نہیں اٹھا جس امام مولا کو ہمیشہ جو ہے وہ گرفتار رکھا گیا قید و بند میں، اور اس کے بعد وہیں پر امام کا انتقال ہوا. بعد میں خیر چاہنے والوں تو ان کا کیونکہ میرے مولا کا جنازہ اس شان سے نہیں اٹھا، اس لیے میرا جنازہ بھی ایسا نہ اٹھا، میں بھی جہاں جو ہے اس دنیا سے انتقال کروں اسی حجرے میں مجھے اپنے گھر میں ہی دفنا دینا. تو شیخ مفید علیہ الرحمہ کو ان کے حجرے میں ہی وہاں دفنا دیا گیا. اب دفنا دینے کے بعد بہت سال کے بعد بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ نہیں یہ بہت معتبر جلیل عالم تھے، ان کی تشییع جنازہ بہت ہی زیادہ عز و وقار کے ساتھ ہونا چاہیے. تو حکم کیا دیا، تمام راجے تمام علماء ملے، اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی اب یہ کیا کیا جائے کہ اب ان کے جنازے کو قبر سے نکالا جائے، اور قبر سے نکالنے کے بعد انہیں دوبارہ جا کر جو ہے حرم میں دفن کیا جائے. تو حرم میں دفن کرنے کے لیے کیا کیا گیا کہ اعلان ہوا سارے شہر میں. تو تقریباً جو ہے اس زمانے میں کہ جو تعداد لکھی ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 70 سے 80 ہزار لوگ جو ہیں ان کے تشییع جنازے کے اندر شریک ہوئے. اور باقاعدہ جب قبر سے اس کو نکالا گیا تو جب نکالا گیا تو جنازہ ایسا ہی تھا جیسے بھی تازہ دفن کیا گیا. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جنازے بالکل نکال، اس کے بعد لے جانے کے بعد اس کو لے کے گئے، اور لے جانے کے بعد جو ہے وہاں دفن کر دیا گیا حرم میں. جہاں پر دفن کر دیا گیا تو لازمی ہے کہ دفن کرنے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو ان کی قبر کے اوپر 3 شے لکھے ہوئے تھے. امام زمانہ کی طرف سے ایک توقی ہے، توقی ہے وہ کہتے ہیں جو امام نے ریٹن جو ہے لیٹر لکھا ہے لوگوں کو، جو ریٹن جواب میں دیکھا شروع میں آپ کے خدمت جب مجالس میں آپ کو عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں جب 4 جو ہے نواب اربا تھے تو نواب اربا لیٹر لکھتے تھے، ان کا جواب بھی امام ریٹن میں دیتے تھے جو چاہنے والوں کو پہنچ جاتا تھا. یہاں پر خود ریٹن جو ہے ان کے شیخ مفید کے لیے انہوں نے توقی لکھی ہے. اس توقی کے بعد وہ توقی بھی ہے، وہ توقی کے اندر سب لکھا ہوا کہ الاخ سید الولی رشید الشیخ المفید ابی عبداللہ محمد ابن نعمان دام اللہ عزہ، کہ ان کے لیے خود امام نے توقی لکھی، ان کے لیے القاب و آداب لکھے، اور آداب و القاب لکھنے کے بعد جو ہے ان کی تجلیل کی. تجلیل کے بعد اگلے دن جب لوگ گئے تو قبر کے اوپر 3 شعر لکھے ہوئے تھے. یہ شعر کس نے لکھے تھے؟ امام زمانہ حج اللہ تعالیٰ شریف نے لکھے تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور 3 شعر سے آگے لکھے کہ لا صوتا نعیا بفقدک انہ یوم علی آل رسول عظیم. کہتے ہیں ان کنتا قد غیبتا فی جد الثرا فالعدل والتوحید فیکا مقیم. کہتے ہیں والقائم المہدی یفرح کلما تلیت علیک من دروس علوم. یہ 3 شعر جو ہے وہ ان کی قبر کے اوپر کس نے لکھ دیے تھے؟ امام زمانہ نے لکھ دیے تھے، جس کا مفہوم بہت خوبصورت ہے. بہرحال میں فارسی میں پڑھ دوں تاکہ جو فارسی بان وہ بھی سن لیں انشاءاللہ، پھر میں اردو میں ترجمہ کروں تاکہ پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے. اس میں 2-3 میسیج ہیں تاکہ آپ کے کام میں آئیں گے انشاءاللہ. ایک تو خبر دہندہی بے فقدان تو بے صدا در نہایت زیرا کے روز مرگ تو بر خاندان پیامبر بزرگ است. کہتے ہیں جب آپ کے رحلت کی خبر ملی تو یہ خبر ہمارے لیے صرف لوگوں کے لیے غمگین کنندہ نہیں تھی، بلکہ یہ آل محمد کے لیے غم کا سبب تھی. ہم آل محمد کے لیے یہ کہتے ہیں یوم علی آل رسول عظیمون، کہ جس دن آپ اس دنیا سے گئے تھے یہ آل محمد کے لیے دن بھی خاص تھا، عظیم تھا، اس معنی میں کہ وہ غم زدہ تھے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا شعر کہتے ہیں کہ ان کن تفیق و یبد، کہ اگرچہ در دل خاک پنہا گشتی اما دانش یکتا پرستی ہموارے تو وجود تو برپاست. کہتے ہیں آپ اس عالم میں کہ آپ خاک میں پنہا ہو گئے ہیں، لیکن اس خاک میں پنہا آپ صرف تنہا نہیں ہوئے، آپ کے ساتھ تمام علوم دانش آپ کے ساتھ جو ہے ہو گئے ہیں. علوم دانش جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے وجود کے اندر بالکل سرایت کر چکا تھا، آپ کے وجود کے اندر جلوہ گر تھا جب آپ اس عالم میں. تو امام نے یہ تجلیل کی، ان کے علم کی، ان کی عظمت کی تجلیل کی. اس کے بعد تیسری بات جو کہی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ کے علوم
جو ہے آپ کے لیے علوم یہ پڑھے جاتے ہیں، آپ کے قبر پہ جب یہ بحث ہوتی ہے، یہ آپ کے علوم سے لوگ ہوتے ہیں، یہ دن وہ ہے کہ جو امام زمانہ کو خوش کر دیتا ہے، امام زمانہ کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ شیخ مفید کے لیے باقاعدہ امام زمانہ کے جو ہے اشعار بتا رہے ہیں۔ اس میں 2-3 چیزیں میں نے آپ کو عرض کیا تھا، یہاں پہ باقاعدہ حدیث بھی ہے رسول کی، مفہوم میں بتاؤں تاکہ وقت کم ہو اور جلدی سے بات آگے مکمل ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پورے دن کے کھانے کا پیسہ بھی دینا پڑے اور پورے دن بھوکا رہنا پڑے، اس کھانے کے پیسے سے کیا کرے؟ وہ کھانے کے پیسے سے وہ پانی خریدے۔ پانی کیوں خریدے؟ تاکہ وہ غسل جمعہ کر سکے۔ تو اس کے لیے بھوکا رہنا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کھا پی کے بغیر غسل کے رہ جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی انسان کے 40 جو ہے وہ جمعہ بلا ناغ غسل کرے گا، خدا اس کے جسد کو قبر میں خراب نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے ایک واقعہ پڑھ دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ شیخ مفید انہی علماء میں سے ہیں کہ شاید وہ حلال و حرام جو ہے اس کا بیان کرنے والا ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ انہوں نے خود اس پہ عمل کیا، بتایا کہ جو بیان کیا گیا اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، خدا نے اس سے انسان کو آگاہ کیا ہے۔ تو یہ چند چیزیں جس اعتبار سے ہمارے کام آتی ہیں تاکہ ہم اس سے انشاءاللہ استفادہ کر سکیں۔ آپ ماشاءاللہ سب ماشاءاللہ علماء کا احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ایک دوست نے مجھے یہ چیز بھیجی تھی، خوبصورت حدیث ہے اسی کے سلسلے میں، تاکہ آپ کے ذہن میں رکھے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہو فقدان، لیکن چیزیں بچوں کے ذہن میں رہیں گی تو کام آئے گی، ہمارے لیے بھی ایک درس ہے تاکہ ہم آنے والے علماء کا خیال رکھیں۔ بہت اچھی حدیث ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ عالم دین کے 16 حقوق ہیں، امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ یہ 16 حقوق کیا ہیں وہ سن لیجئے تاکہ آپ کے کام آئیں گے کہ عالم دین پر تم پر جو حقوق ہیں ان میں سے چند یہ ہے کہ اس سے فضول سوال نہ کیا جائے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی کے کو جواب دینے میں اس پر پہل مت کرو، یہ دوسرا حقوق ہے۔ تیسرا اگر وہ اعراض کرے تو اس پر اصرار مت کرو۔ چوتھی چیز کیا ہے جب تھک جائے تو اس کے دامن سے مت لپٹو۔ پانچویں چیز کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ مت کرو۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ اس کی طرف آنکھ سے بھی اشارہ مت کرو۔ اس کی محفل میں سرگوشی مت کرو، یعنی آپس میں کانا پھوسی مت کرو۔ جب اس کے بعد بیٹھا عالم بیٹھا تو سرگوشی انسان نہ کرے۔ کسی محفل میں اس کی سرگوشی مت کرو، اس کے عیب کو تلاش مت کرو۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اس سے مت کہو کہ فلاں شخص نے تمہارے مخالف میں یہ کہا ہے، یعنی ہمارے علماء کی جو ہے اگر ہو سکتا ہے دو نظریے ہوں، لیکن اس کا نظریے کو بھی دوسرے کے سامنے بیان کرنا اس عالم کے لیے ہو سکتا ہے مناسب نہ ہو۔ اس کے راز کو فاش نہ کرو، اس کے سامنے کسی کی غیبت مت کرو، اس کے سامنے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرو۔ سب کو سلام کرو تو اسے بالخصوص الگ سے سلام کرو۔ اس کے سامنے بیٹھو، اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئے تو اس کو دوسروں سے پہلے اس کی خدمت کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اس کی طویل گفتگو سے پریشان مت ہو، کیونکہ عالم دین کی مثال کھجور کے درخت جیسی ہے کہ جو پھل دیر سے دیتا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے منفرد کے لیے انتظار کرتے رہو۔ یہ تمام 16 حقوق مولانا نے بیان کیا، ماشاءاللہ آپ اس کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے درس ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اٹلانٹا میں خاص اس کے ایک بینیفٹ یہ ہے، مجھے مولانا قلب سعدی صاحب نے بھی بات کہی تھی، صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بولے میں جہاں جاتا ہوں یہاں آ کے مجھے سکون ملتا ہے۔ اس کو سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ کبھی بھی کوئی آدمی آ کے یہاں پر ایک دوسرے کی شکایت مجھ سے نہیں کرتا ہے، تو جب کچھ شکایت نہیں کرتا تو میں پڑھنے میں لگا رہتا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شہروں سے شہر میں بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے شہر میں کہ شہر میں بہرحال لوگ جو ہیں وہ آپس میں آپسی جھگڑوں کی وجہ سے کبھی عالم کو پریشان نہیں کرتے، کیونکہ یہاں جھگڑے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ اچھی چیز یہی ہے، نہ تو دیکھیے زیادہ تر جھگڑے ہوتے ہیں یا تو فیملی کے ہوتے ہیں تو طلاق کی وجہ سے پریشان کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا دوسرا جھگڑا ہوتا ہے پوسٹ مقام پر، وہ بھی یہاں پہ نہیں جھگڑا نہیں۔ تو دونوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان سکون میں رہتا ہے، آسائش میں۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے لیے ایک عزت و وقار کا سبب ہے کہ جب بھی آپ جاتے ہیں ہمارے جو علماء آتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی درس ہے۔ ماشاءاللہ مولانا فوزی ہیں، مولانا فیض صاحب ہیں، ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ خدا ان کے وقار کو ہمیشہ انشاءاللہ دائم و قائم رکھیں، ان کی خدمات کو۔ وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ سرمایہ ہیں، سارے لوگ یہاں پر جو بھی علماء پورے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں کہ جو آپ کے ذہن میں رہے گی، تو کیونکہ یہ شیخ مفید سے متعلق ہے۔ شیخ مفید کا تعلق کس سے؟ امام زمانہ سے، انہوں نے ان کی خوشنودی کا اظہار کیا۔ ہمارے علماء کا تعلق کیا ہے؟
ایسے بڑے علماء سے، تاکہ سلسلہ ہمیشہ احترام کا جب کرتے ہیں تو رسول تک جاتا ہے، رسول تک جاتا ہے تو امام زمانہ تک چلا جاتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے ہمیشہ اپنی زندگی میں برکت اور رحمت کو جاری اور ساری رکھتا ہے۔ یہ بہرحال کیونکہ یہ حقوق تھے، خود بیان کر دی، یہ خود مولا کائنات علی بن ابی طالب کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح۔ پانے والے تجھ واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، پانے توفیقات میں اضافہ فرما، پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ، پانے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھائے تک ہمارے گناہوں پہ قلم میں پھیر دے، پانے والے حاضم علی سے جماعت میں مخصوصاً شجیل مرزا ابن وسیل مرزا بھائی نوشاد بھائی ابن فدا بھائی بہن بھائی کریم بھائی امتیاز بھائی ولی بھائی غلام علی ابن کمال بھائی آصف بھائی ابن فقیر بھائی فقیر مبدا بن بنت غلام علی حیدر، پالنے والے احمد بھائی ابن جو سمیت ابن ناصر، الطاف بھائی ابن احمد بھائی، منہاج ابن راحت علی بھائی، پالنے والے جمنات بیمار سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالنے والے گناہوں کو بخش دے، پالنے والے ہمارے اعمال کو جو ہم نے ماہ سیاہ میں دیے ہیں ان سب کو محمد آل محمد کے صدقہ میں قبول فرما لے، جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر کرام کے جانوں والا عزت عبور کی حفاظت فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پرورتگار اس کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرورتگار جو ہمارا ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پرورتگار جو ہمارا عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پرورتگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا اور نبیوں کا انطولانی سلسلہ بھیجا، صلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم ویشن معہم واہلک اعداہم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم جور ختم ہو جائیں گے، ان کی تعجیل ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ بہرحال میں خطبہ ثانی میں تھوڑا وقت، بہرحال چند چیزیں عموماً ماہ رمضان کے جمعے میں جن چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے وہ خود اہمیت نماز جمعہ ہوتی ہے، لیکن بہرحال میں آپ خدمت میں اس سے ایک جو ہے قدم فراتر آگے کی بات کروں، وہ یہ کہ نماز جمعہ سے زیادہ اہمیت خود
نماز یومیہ کی ہے. نماز جمعہ، جو نماز یومیہ کی اہمیت کو سمجھے گا وہی نماز جمعہ کی اہمیت کو اگر انسان نماز یومیہ کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا تو نماز جمعہ کی اہمیت نہیں سمجھے گا. اب یہاں نماز جمعہ کی اہمیت کیسے؟ تو نماز جمعہ کی اہمیت کے لیے خود بہت ساری حدیثیں میں نے بہت سی نکالی ہیں، لیکن چند چیزیں آپ کو عرض کروں ان سے میں سے کسی کو تاکہ آپ کے کام آئیں. اس میں سے جو قرآن کی آیت ہے کہ نماز جمعہ کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد قرآن کی ایک آیت سے استفادہ کیا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں ایک بہت اہم پیغام دیا ہے تاکہ ہم نماز یومیہ کی عظمت کو بھی بہرحال سمجھیں. اور یہ آپ ماشاءاللہ سب پابند نماز ہیں، صوم و صلات ہیں، آپ کے لیے نہیں ہے بہرحال، لیکن اس چیز کا جو بیان کا مقصد ہے وہ آپ کی اولاد و بچوں کی طرف ہے، کیونکہ لازمی ہے کہ ان میں یہ چیزیں آپ سرایت رکھیں، کیونکہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے اولاد ہمارے بعد باقی رہے گی. ان کو اس کا پابند بنانے کے لیے یہ چیزیں آپ کے حضور میں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں. یہ سورہ مائدہ 5واں سورہ اور 5ویں آیت ہے. اس میں ایک آیت، آخری آیت کا فقرہ ہے، وہ کیا ہے کہ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. 5واں سورہ 5ویں آیت کی آخری فقرہ کیا ہے کہ جب یہ دو ترجمے دونوں سن لیجئے اور دونوں اردو کے تاکہ آپ کے کام آئیں گے. اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی جو ہے محنت ضائع ہوئی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ ایک ہے ترجمہ. دوسرا ترجمہ ہے کہ اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت ہو گیا، وہ آخرت میں زیان کار ہے. تو بہرحال یہ دونوں ترجمے مفہوم ظاہری طور پر اس کا یہ کہ انسان یہاں پر جو ہے کہ من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، کہ جس نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. تو اس کے ذیل میں جو چھٹے امام نے ایک پیغام دیا بہت اچھا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبداللہ بن زرارے جو ہیں، یہ عبید بن زرارے نے جو ہے امام جعفر صادق سے فرمایا ہے کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ ایمان کے بعد کفر سے کیا مراد ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ سورہ مائدہ 5ویں آیت 5ویں جو ہے وہ سورہ میں اللہ نے جو کہا ہے کہ ایمان کے بعد انسان نے کفر اختیار کیا، اس سے مراد جو ہے نماز کا ترک کر دینا ہے، کہ اگر کوئی انسان نماز کو ترک کر دے گا تو گویا اس نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا ہے. اب اس کے لیے ایک نہیں کم سے کم 15 سے 20 جو ہیں وہ حدیثیں ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں. اور تائید کرنے میں کس طرح سے تائید کرتی ہیں کہ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. یہ خود بحر الانوار کی حدیث ہے. کہتے ہیں کفر اور ایمان میں نماز کے علاوہ اور کوئی چیز حد فاصل نہیں ہے. جو انسان کو مرض کفر میں داخل ہونے سے بچاتی ہے وہ نماز ہی ہے جو اسے بچاتی. یہ پہلی حدیث ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ یہاں پر من ترک صلاتہ حتی یفوتہ من غیر عذر فقد حبط عملہ. کہتے ہیں اگر کسی انسان نے بغیر کسی عذر ریزن کے اگر نماز کو ترک کر دیا تو اس کے سارے اعمال حبط ہو گئے، اس کے نل اینڈ وائڈ ہو گئے. یہ دوسری حدیث ہے. تو ان احادیث کے اندر جو شدت ہے وہ شدت بتا رہی ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے نماز کی طرف توجہ کرے. یہ ایک اور ہے حدیث اس کے اندر کہ بہت سخت حدیث بہرحال، لیکن ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یا تارک الصلاۃ ملعون فی التوراۃ و ملعون فی الانجیل و ملعون فی الزبور و ملعون فی القرآن و ملعون فی لسان جبرائیل و ملعون فی لسان میکائیل و ملعون فی لسان اسرافیل و ملعون فی لسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں نماز کا ترک کرنے والا جو ہے وہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، ساری کتابیں میں خدا نے اس کو ملعون قرار دیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیا قرار دیا کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ جبرائیل، میکائیل و اسرافیل اور محمد مصطفیٰ کے بھی زبان سے ملعون ہی قرار دیا گیا. تو یہ تمام حدیثیں بہت ہیں. بہرحال میں نے چند چیزیں اس سلسلے میں نکالی ہیں تاکہ انسان اس کے ذریعے اس کی اہمیت کا اندازہ رہے. لیکن یہاں ایک خاص پیغام تھا کہ جس کی طرف ہماری توجہ رہے بچوں کی طرف خاص کر کے، تو اس لیے میں نے اس کو چنا ہے. وہ یہاں بہت خاص حدیث ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس میں جو مفہوم پیش کر دوں کیا فارسی میں کسی کے ترک کنندے نماز بے
دادن تعمی لباسی یاری کنت مثل این است کہ ہفتاد پیغمبرہ کشتے است، اولنا آدم و آخرنا محمد است. یہ عربی میں بھی میرے پاس ہے لیکن فارسی میں پڑھتا ہے وہ بھی فائدہ ہے. کہتے ہیں کوئی انسان، یہ ہمارے اولاد کے لیے خاص کر کے ہم اپنے بچوں کو تاکہ تربیت میں خیال رکھیں کہ کوئی ایسے انسان کو ایک لقمہ لباس، ایک لقمہ غذا، یہ ایک لباس بھی دے گا کہ جو نماز سے غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو کہتے ہیں اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا، جس میں پہلے آدم ہے، آخری محمد مصطفیٰ ہیں. تو لازمی ہم لباس کس کو دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہی تو دیتے ہیں. لقمہ کس سے دیتے ہیں؟ اپنے بچے کو دیتے ہیں. اگر ہمارا بچہ گھر میں بے نمازی ہے تو ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک سخت مرحلہ ہے. اس کو پیغام یہ ہے آج کا، یاد رکھیے گا کہ ہمارے بچے کسی بھی صورت سے بے نمازی، کہ بے نمازی ہوئے اور دین سے گئے، دین کے اوپر باقی رہنے کے لیے جو چیز انہیں باقی رکھتی ہے وہ نماز ہی ہے. اگر نماز نہیں ہوگی ان کے ساتھ تو دین باقی نہیں رہے گا. کیونکہ یہ حدیثیں ایک نہیں، میں بہت سی چھوڑ دی کہ وقت نہیں، اس لیے شدت والی حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت میں جو سب سے پہلی چیز ہے کیسے بچاتی ہیں، کیسے، اور اس کے اندر ہے بہت ساری چیزیں کہ جو توجہ کے لائق ہیں. ایک دو حدیثیں کیونکہ لازمی ہیں، جمعے سے متعلق بھی ہیں تو وہ بھی آپ خدمت عرض کر دوں. لیکن پہلے اس چیز کو توجہ کریں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا بچہ ہمارے گھر میں، دیکھیے اسکول نہیں جاتا بچہ تو آپ اسے ڈانٹ کے بھیجتے ہیں. ہماری وائف ایک چیز جو ہے بہت خوبصورت سا، مجھے پتہ نہیں کسی نے کارٹون بنایا آپ کے سوشل میڈیا پہ تھا، مجھے دکھایا، میں دیکھا نہیں، وہ ہنس رہی تھی اسے دیکھ کر. بولے کیا ہے؟ بولے ایک دوست اپنے دوست کو گھسیٹ کے لے جا رہا ہے مسجد میں. ہاں تو بولے گھسیٹ کے کیوں لے جا رہا ہے؟ بولے اس لیے کہ تجھے اگر گھسیٹ کے نہیں لے جاؤں گا مسجد میں تو تو میرا دوست دنیا میں تو رہے گا، جنت میں کیسے میرا دوست بنے گا؟ تو جنت میں جو تو دوست بنانے کے لیے تجھے میرے ساتھ زبردستی آنا ہی پڑے گا. تو وہی کہ ہم اگر جنت میں چلے، ہمارے اولاد اگر جنت میں نہ جائے تو یہ ہمارے لیے ایک عذر ہے. تو اسی لیے اس کے لیے بچوں، لیکن ماشاء اللہ بچے آپ کے سب پڑھتے ہیں، آپ ان کے لیے بڑا ہی اہتمام کرتے ہیں، لیکن خاص کر کے خیال رکھیں کہ جس طرح لباس و غذا سے ان کو جو ہے ہمیشہ مالا مال کرتے ہیں، سرشار کرتے ہیں، ان کے لیے ہر فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں، تو ان کی شاء لگا. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، میرا اپنا جو ہے تجربہ ہے کہ میرے والد نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی جب تک میں نے نماز نہیں پڑھ لی. اور وہ چیز میری زندگی میں ایسی سرایت کر گئی کہ بچپن سے ماشاءاللہ عادت پر. اس کا ریزن تھا کہ انہوں نے تربیت ڈال دی کہ اگر تم کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ ناراض ہے راضی ہے، تو ماں باپ کا چہرہ دیکھو. ماں باپ نے سکھا دیا کہ ان کی رضایت یا ناراضگی جو ہے وہ نماز سے وابستہ ہے. تو آپ کی بھی انشاءاللہ رضایت اور ناراضگی بچوں کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں جو ہے باقاعدہ اسی طرح ہونا چاہیے جیسے معصوم چاہتے ہیں. بہرحال ایک آخری حدیث اور آپ کی زحمت کو میں نے ختم کر دیا. انشاءاللہ نماز جمعہ کے سلسلے میں بہت سی بارہ چیزیں آپ اس سے واقف ہیں، انشاءاللہ میں نے گزشتہ سال عرض کی تھی، لیکن مجھے ایک نئی حدیث ملی بہت اچھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلاۃ کے سلسلے میں کہ ان اللہ یدفع بمن یصلی من شیعتنا امن لا یصلی من شیعتنا ولو اجتمعوا علی ترک الصلاۃ لہلکوا. یہ حدیث ہے. اور فارسی میں سنیے، پھر ترجمہ بتا دوں کہ ہمانا خداوند بے وسیلے شیعان نماز گرازانہ ما اشیان بھی نمازی مارا بلارا دف می کنند ولی اگر ہمیں تاریک نماز بودند ہر آئینے ہمیں ہلاک می شدند. کہتے ہیں خداوند عالم ہمارے شیعہ نمازیوں کے ذریعے ان شیعوں کو جو نماز نہیں پڑھتے ہیں بچائے رکھتا ہے. اگر سارے کے سارے نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. اگر سب کے سب بے نمازی ہو گئے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ہمارا رب سے وابستہ ہیں، اس کے اوپر جو ہے عمل کرتے ہیں اور اس کے پابند ہے. لیکن پابندی ہی کے لیے، لیکن نماز جمعہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان جس چیز پہ عمل کر رہا ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا جائے تاکہ اس پہ باقاعدہ عمل پیرا ہو اور وہ زندگی کے لیے اس کے لیے بہتری کا سبب قرار پائے. آخری چیز، کیونکہ آج کا دن آخری جمعہ ہے اور ہمارے مجتہدین نے اور علماء نے اس کو جو ہے متفق علیہ کہہ کر، خود امام خمینی کا ویژن تھا کہ آج کے دن کو جمعۃ الوداع کو جو ہے یوم قدس کے نام پہ موسوم کیا گیا. اس کا سبب یہ کہ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا پیغام ہے. دیکھیے انہوں نے جب کیا تھا جس وقت میں اس چیز کو، آج اتنے سالوں کے بعد وہ چیز بدلی نہیں ہے جب تک کہ امام زمانہ ظہور نہیں کر جائے. مجھے نہیں لگتا کہ حالات کے اعتبار سے جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے انسانوں میں وہ طاقت ہو کہ وہ قدس کو آزاد کرا لیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے لیے قدس کی ایک اہمیت اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہمارے کو اگر قدس پہ فتح چاہیے تو اس کے لیے وہ رہبر چاہیے کہ جو
اللہ نے اپنی طرف سے معین کیا ہے جو پردہ غیبت میں، تو لازمی اسی کی آدمی اسی کے انتظار میں انسان اس پہ عمل کرتا ہے. اور یہ ایک چیز ہے لازمی، خاص کر کے آپ جب اس قسم کے جو ہے پروٹیسٹ میں جاتے ہیں یا دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہے، آپ اپنے اس کے اوپر چینلز پہ وہاں پر دیکھتے ہیں، جب یہ تو میں نے اس کی کم ترین چیز یہ ہے کہ آپ اس سے آگاہ رہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف انسان کی توجہ رہے. دوسری توجہ کیا ہے کہ خود یہ انسان کی یکجہتی کا بہت بڑا پیغام ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا ویژن ہے جو مجھے نظر آتا ہے، یا اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ جہاں پر دنیا مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتی ہے، وہیں یہ پیغام اتحاد و اتفاق کا ہے. کیونکہ لازمی ہے کہ اگر انسان جب کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھا رہا ہے تو اس میں وہ مذہب و ملت کو نہیں دیکھتا. لیکن یہاں پر جو آواز امام خمینی نے اٹھائی تھی اس میں سب سے بڑا پیغام کیا دیا تھا؟ سب سے بڑا پیغام دیا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک بھی شیعہ جو ہے پیلسٹائن میں نہ ہو، لیکن خالی شیعوں کی حمایت کرنا ہی ہمارے مراجع کا کام نہیں ہے. انہوں نے کیا بتایا تھا کہ ہمارا کام دین اسلام کی بقا اور ہر ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، تاکہ مظلوم جو ہے اس کی دفاع کی جا سکے، اس کی حفاظت کی جا سکے، اس کو اس کا حق دلایا جا سکے. تو لازمی انسان جب بھی لبیک کہتا ہے اس کے اوپر اپنی طرف سے آواز اٹھا جہاں موجود ہے، جس طرح انداز میں بھی کرتا ہے، تو کم سے کم اسے یاد رہنا چاہیے کہ آج کا دن جو ہے وہ قدس کا دن ہے، امام نے اس سے موسوم کیا تھا. اب لازمی کے زمانے کے اعتبار سے چیزیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں. آج لازمی ہے دنیا کے اندر جب پروٹیسٹ ہوتا ہے ISIS کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو کم سے کم ہمارا بچہ جائے گا تو اسے پتہ ہے کہ میں ان کے خلاف بولنے گیا تھا، ان میں شامل نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارا بچہ جب بھی یہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ ظلم کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والوں کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے. ظلم کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کے واجبات حقوق ہیں، ان سے آج انہیں محروم کر دیا گیا. تو بہرحال یہ بھی پیغام ہے تاکہ ہمارے ذہن میں رہے، ہم جس طرح سے بھی اس سے آگاہ رہیں ہمارے لیے یہ باعث خیر و برکت ہوگا. ہم ہمیشہ کیونکہ امام حسین کے ماننے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہو وہ حسینی بن کر جو ہے اس آواز کے ساتھ آواز ملا دے کہ جہاں پر امام حسین کی آواز نظر آ رہی ہو. بس یہی پیغام تھا. آپ کی زحمت ختم ہو جائے. خدا آپ کی نماز و اعمال و عبادت قبول فرما لے انشاءاللہ. اور جو کوئی بھی آپ نے انشاءاللہ صحیح کوشش کی ہے، خدا اس کا کثیر جو ہے وہ اجر دنیا آخرت میں آپ کو عنایت کرے انشاءاللہ. اور ہم اس کے ذریعے دنیا میں بھی خیر و برکت حاصل کریں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر و برکت حاصل کریں. اور جو چیز خیر و برکت یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہمیشہ توجہ کا سبب رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا وولدا صالح. پانے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما. جن پریشان کو دور فرما دے. پائیں توفیقات میں اضافہ فرما. پانے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرگن کے ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پانے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. جہاں کے بھی شیعہ نہدر قرار ان کے جانوں والوں عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پانے والے ہماری نسل میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والوں کو امام زمانے کے ظہور تک باقی رکھ. ہمارے بچے جو حصول میں کامیابی عطا فرما. ہمارے بچے جو اچھے رشتوں کے تلاش میں رشتوں سے بہرور فرما. پالنے والے ہم بچوں کو دین حق کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رکھ. پالنے والے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہم سب کو پابند صوم و صلات میں سے قرار دے. پابند والے جہاں کہیں بھی شیعہ نہدر قرار ہیں، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے جمنہ عبد دین کی خدمت کر رہے ہیں، پالنے والوں کی خدمات کو قبول فرما لے. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. اشہد ان علی حجت اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح. اللہ اکبر اللہ